السلام علیکم ویورز، آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو صدف۔ میری عمر تب 20 سال تھی اور ندیم 25 سال کے تھے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ تبھی اسلام آباد کے خوبصورت مقام پر میرے شوہر کا تبادلہ ہوا۔ ہم دونوں ایسی جگہ پر بہت خوش تھے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام آباد کی ہری بھری وادیوں کا پرفضا مقام اور جوان دلوں کا سنگم کس کو نہ لبھا لے۔ ہمیں کمپنی کی طرف سے کوئی گھر نہیں ملا تھا، اس لیے ہم نے ان کے دفتر سے تھوڑی ہی دور ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا، جس کا کرایہ ہمیں کمپنی کی طرف سے ہی ملتا تھا۔ گھر میں کام کرنے کے لیے ہم نے ایک نوکرانی رکھ لی تھی۔ اس کا نام صدف تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 18 سال ہوگی۔ چھوٹی جوانی، خوبصورت سندر فگر، گوری دودھیا رنگت، بدن پر نوخیز جوانی کے مخروطی ابھار، چکنا پن جھلکتا تھا۔ ندیم تو پہلے دن ہی اس پر فدا تھا۔ مجھ سے اکثر وہ اس کی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ میں اس کے دل کی بات اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ندیم کی نظریں اکثر اس کے بدن کا معائنہ کرتی رہتی تھیں، شاید اندر تک کا نظارہ کرتی تھیں۔ اس کے ابھار چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے ہونٹ پتلے لیکن پھول کی پنکھڑیوں جیسے تھے۔ میں بھی اس کی کچی جوانی دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ کون خوش نصیب ہوگا جو اسے پہلی دفعہ مزہ کرے گا۔ ایک دن ندیم نے رات کو مزے کے وقت مجھے اپنے دل کی بات بتا دی۔ اس نے کہا، نجمہ صدف کتنی اچھی ہے نا؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن نوجوانی میں تو تمام لڑکیاں اتنی ہی اچھی ہوتی ہیں۔ میں نے اسے خریدنے کے لیے کہا، گو کہ میں اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ نجمہ، اس کا بدن دیکھا ہے؟ اسے دیکھ کر تو یار من مچل جاتا ہے۔ ندیم نے کچھ اپنا مطلب واضح کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اب یہ بھی بتا دو جانو کہ جی کیا کرتا ہے؟ میں ہنس پڑی، مجھے پتا تھا وہ کیا کہے گا۔ سنو نجمہ، اسے پٹاؤ نا، اسے مزے کو دل کرتا ہے۔ ہائے ہائے، تم نوکرانی کو پکڑو گے؟ پر ہاں، وہ چیز تو اچھی جیسی ہے ہی۔ تو بولو، میری مدد کرو گی؟ چلو یار، تم بھی کیا یاد کرو گے، کل سے ہی اسے تیار کرتی ہوں۔ پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا طریقہ نکالا جائے۔ مزہ تو سبھی کی کمزوری ہوتی ہے۔ مجھے ایک ترکیب سمجھ میں آئی۔ دوسرے دن صدف کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹی وی پر ایک اردو فلم لگا دی۔ اس فلم میں کام کے ساتھ اردو ڈائلاگ بھی تھے۔ صدف کمرے میں صفائی کرنے آئی تو میں باتھ روم میں چلی گئی صفائی کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر آئی تو اس کی نظر ٹی وی پر پڑی۔ مزے کے سین دیکھ کر وہ کھڑی رہ گئی اور سین دیکھتی رہی۔ میں باتھ روم سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرا ویڈیو پلیئر نظر نہیں آیا کیونکہ وہ لکڑی کے کیس میں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قریب پڑے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے مووی دیکھ کر مزہ آنے لگ گیا۔ رومانس دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ اس کے جسم پر آ گیا۔ وہ گرم ہو رہی تھی۔ میری ترکیب کارگر ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے موقع مناسب جانا اور باتھ روم سے باہر آ گئی۔ ارے ٹی وی پر یہ کیا آنے لگا ہے؟ باجی بھائی تو ہیں نہیں، چلنے دو نا، ہم ہی تو ہیں۔ ارے نہیں صدف، اسے دیکھ کر دل میں کچھ ہونے لگتا ہے۔ میں مسکرا کر بولی۔ میں نے چینل بدل دیا۔ صدف کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس کی جوان جسم میں شہوت نے جنم لے لیا تھا۔ باجی یہ کس چینل سے آتا ہے؟ اس کی ہوس بڑھ رہی تھی۔ ارے تمہیں دیکھنا ہے نا تو دن کو فری ہو کر آنا، پھر اپن دونوں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں باجی، تم کتنی اچھی ہو۔ اس نے مجھے جوش میں آ کر پیار کر لیا۔ میں نڈال ہو گئی۔ آج اس کے رومانس میں سی تھی۔ اس نے اپنا کام جلدی سے نپٹا لیا، چلی گئی۔
میرا تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ تقریباً دن کے 1 بجے صدف واپس آئی۔ میں اسے پیار سے بیڈ پر بٹھایا اور نیچے کیس کھول کر پلیئر میں سی ڈی لگا دی اور میں خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ دوسری فلم تھی۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ میں صدف کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شہوت کے دوڑے تیرنا شروع ہو رہے تھے۔ میں نے تھوڑا اور انتظار کیا۔ میرے جسم میں بھی شہوت جاگ اٹھی۔ صدف کا بدن بھی رہ رہ کر جھٹکے کھا رہا تھا۔ صدف کیسا لگ رہا ہے بیٹی؟ باجی بہت اچھا لگ رہا ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے نا، کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اس کے طرف دیکھا۔ ارے پگلی مزے لے لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے ہیں۔ اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر میں نے اس صدف ہوس سے بھری ہوئی تھی۔ ادھر ندیم لنچ پر آ چکا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ ابھی رکو۔ میں نے صدف کو اور مزے کرنے کے لیے اس سے کہا، صدف آؤ گڑیا، میں تمہارا بدن سہلا دوں، کپڑے اتار دوں۔ شاباش باجی، اوپر سے ہی میرا بدن دبا دینا۔ وہ بستر پر لیٹ، اگر تم کہو تو ندیم کو بلا لوں؟ نہیں باجی نہیں، ندیم سے نہیں۔ اس کے بعد ندیم اور صدف خوش ہونے لگے۔ آگے وہ ایک ہی کمرے میں مزے لینے لگے۔ اس کے بعد شام ہو گئی۔ صدف نے کھانا بنایا اور ندیم اور صدف نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ندیم نے بولا، میں چائے بنا کے لاتا ہوں، آپ سکون کریں۔ ندیم چائے بنا کے لایا اور کمرے میں بیٹھ کر ندیم نے چائے پی اور اس کے بعد رات ہو گئی اور ہم ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی تو ہم اپنے کام پر چلے گئے۔ مزہ یا رات بھر ہم دونوں نے خوب لڑائی کی۔ اس کے بعد ندیم نے مجھے بولا، مجھے نہ ملا کرو، اب خوب مزے کریں گے۔ آئی ہوپ تو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کو میری ویڈیو کو کہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر ہی آ جائے۔ اپنا بہت